بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن سعید کا قتل۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ عبداللہ بن زیاد ابن حرس کے مقابلے اور محاصرے میں ناکام رہ کر قرقیسہ سے واپس گیا تھا۔ جب ابن زیاد مارا گیا تو عبد الملک نے فوج مرتب کر کے عراق پر حملہ آوری کا قصد کیا اور سب سے اول ظفر بن حرس کلبی والی قرقیسہ پر حملہ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ عبد الملک نے اپنے ہمشیر زادے عبد الرحمن بن حکم کو دمشق میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود عمر بن سعید بن عاص کو ہمراہ لے کر قرقیسہ کی جانب مع لشکر روانہ ہوا۔ اوپر یہ ذکر بھی آ چکا ہے کہ مروان بن حکم کو اس شرط پر تخت نشین کیا گیا تھا کہ اس کے بعد خالد بن یزید اور اس کے بعد عمر بن سعید تخت نشین ہوں گے۔ مروان نے بجائے ان دونوں کے اپنے بیٹے عبد الملک و عبد العزیز کو ولی عہد بنا کر خالد اور عمر دونوں کو ولی عہدی سے معزول کر دیا تھا۔ عمر بن سعید بنو امیہ کے اندر ہر دل عزیز اور ذی عزت تھا۔ اس کے پاس حشم و خدم کی بھی کثرت تھی اور سرداری و افسری کی قابلیت بھی رکھتا تھا۔ مروان کے بعد جب عبد الملک تخت نشین ہوا تو عمر بن سعید کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا جس سے اس کے دل کا انقباض دور ہو گیا۔ اب جبکہ عبد الملک فوج لے کر قرقیسہ کی جانب روانہ ہوا تو عمر بن سعید نے اس سے اس راستے میں کہا کہ آپ اپنے بعد میرے لیے تخت خلافت کی وصیت کر دیں، مجھ کو اپنا ولی عہد مقرر فرمائیں۔ اس قسم کے وعدے عمر بن سعید کے ساتھ شروع ہی کر لیے گئے تھے، وہ صرف ان کا باقاعدہ اعلان چاہتا تھا۔ عبد الملک نے عمر بن سعید کی خواہش کے پورا کرنے سے صاف انکار کیا۔ عمر بن سعید کو اس سے دل گرفتگی ہوئی، وہ راستے ہی سے موقع پا کر دمشق کی جانب واپس چلا گیا اور یہاں آتے ہی عبد الرحمن کو نکال دیا اور خود دمشق پر قابض ہو کر اپنی خلافت و حکومت کا اعلان کیا۔ لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور وظائف مقرر کرنے اور بحسن سلوک پیش آنے کا وعدہ کیا۔ یہ خبر سن کر عبد الملک بھی فوراً دمشق کی جانب واپس ہوا اور دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ مدتوں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور عبد الملک کسی دوسری طرف توجہ نہ ہو سکا۔ بالآخر لوگوں نے بیچ پہ پڑ کر دونوں میں صلح کرا دی، عہد نامہ لکھا گیا اور عمر بن سعید نے شہر سے نکل کر عبد الملک کے خیمے میں آ کر ملاقات کی اور دمشق اس کے سپرد کیا۔ عبد الملک کو ہمیشہ عمر بن سعید بن عاص کی طرف سے اندیشہ رہتا تھا۔ اب اس نے مناسب سمجھا کہ اس خدشے کو بھی مٹا دیا جائے، چنانچہ اس نے دھوکے سے عمر بن سعید کو دربار میں ملاقات کے لیے بلا بھیجا۔ عمر بن سعید آیا اور حسب دستور عبد الملک کے برابر تخت پر جا بیٹھا۔ عبد الملک نے پہلے سے اس کام کے لیے آدمیوں کو جمع کر رکھا تھا، چنانچہ عمر بن سعید کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ عمر بن سعید کے بھائی یحییٰ کو خبر ہوئی تو وہ 1000 آدمیوں کے ساتھ دارالامارہ پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ عبد الملک نے عمر بن سعید کا سر کاٹ کر اوپر سے ان لوگوں کی طرف پھینک دیا اور ساتھ ہی روپیوں اور اشرفیوں کی بکھیر بھی شروع کر دی۔ لوگ روپے اور اشرفیوں کی اٹھانے میں مصروف ہو گئے اور یحییٰ تنہا کھڑا رہ گیا۔ آخر یحییٰ کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور عمر بن سعید کے لڑکوں کو بھی یحییٰ کے پاس جیل خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہ لوگ اس وقت تک قید رہے جبکہ مصعب بن زبیر قتل ہوئے اور عبد الملک کا عراق پر قبضہ ہوا۔ عمر بن سعید کے قتل کا واقعہ سن 65 ہجری کا ہے۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما کی بے احتیاطی۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ یہ بصرہ پر چند مصعب بن زبیر جو ہے عبداللہ بن زبیر کے بھائی رضی اللہ عنہ۔ اچھا بھائی ہیں یہ سب۔ جی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں مصعب بن زبیر۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اوپر یہ ذکر ہو چکا ہے کہ بصرہ میں چند مہینے یا 1 سال حمزہ بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حکومت کی۔ اس کے بعد بصرہ کا انتظام بھی مصعب بن زبیر کے ماتحت کر دیا گیا۔ مصعب بن زبیر نے خود بصرہ جا کر عمر بن عبداللہ بن معمر کو بصرہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور حکم دیا کہ ضرورت پڑنے پر تو خوارج کے مقابلے کی غرض سے خود فارس جائیے اور بصرہ میں اپنی طرف سے کسی کو نامزد کر جائیے۔
اسی طرح اس کے نواح کے تمام عاملوں اور صوبیداروں کا مناسب تغیر و تبدل کر کے چند روز قیام کے بعد مصعب بن زبیر بصرہ سے پھر کوفہ میں چلے آئے، لیکن سن 70 ہجری میں ایسی صورتحال پیش آئی کہ فارس میں خوارج کے فتنے نے بہت زور پکڑا، اور مغیرہ بن ملہب اور عمر بن عبداللہ بن معمر دونوں خوارج کے فتنے کو نہ دبا سکے۔ مصعب بن زبیر نے موصل کی حکومت سے محلب بن ابی صفرہ کو تبدیل کر کے پھر فارس کی حکومت پر معمور کیا اور حکم دیا کہ وہاں جا کر خوارج کے فتنے کو فروغ کرو، ختم کرو، دور، جی دور کرو۔ دور کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ملہب بن ابی صفرہ سے بہتر کوئی دوسرا شخص خوارج کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ مہلب بن ابی صفرہ نے کہا کہ میں تو فارس جانے سے خوش ہوں، مگر فی الحال مجھ کو موصل سے جدا کرنا آپ کے لیے بے حد مضر ثابت ہوگا، اس لیے کہ عبد الملک بن مروان نے خفیہ سازشوں کا ایک جال عراق میں پھیلانا شروع کیا ہے۔ میں اس کی تدابیر کو خوب غور سے مطالعہ کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے یہاں سے جدا ہونے کے بعد وہ اپنی تدابیر میں کامیاب ہو جائے۔ اچھا، تدابیر کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے سر، یہ اسی خوارج کے فتنے کو کے حوالے سے اس نہیں کو نہیں کچھ فروغ دیکھ کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں دیکھیں، جی دو پرابلمس ہیں۔ ایک تو جو عبداللہ بن زبیر کے جو گورنر ہیں، مصب، یہ ان کا جی، سپہ سالار ہے محلب بن ابی صفرہ۔ اچھا تو ان عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو دو سائڈ سے ایشو ہے۔ ایک بنو امیہ کی حکومت سے، جو کہ عبد الملک بن مروان ہے، اور ایٹ اے سیم ٹائم ان کو خطرہ ہے خوارج کے، جو کہ ان کے اندر ہی ہیں۔ اچھا چلیے، ہم، صحیح، ٹھیک ہے۔ مصعب بن زبیر نے فارس کی ضرورت کو اس مہوم ضرورت پر ترجیح دی، اور محلب بن ابی صفرہ کو فارس کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ مصعب بن زبیر کے پاس ابراہیم و ملہب دو زبردست سپہ سالار اور تجربہ کار افسر تھے۔ انہوں نے ان دونوں میں سے کسی میں سے ایک کو اپنے پاس سے جدا کر دیا، ساتھ ہی عبداللہ بن عازم کو خراساں کی حکومت پر بھیج دیا۔ عباد بن حسین کو محلب کے ساتھ مامور کیا۔ یہ دونوں بھی بڑے زبردست سپہ سالار اور جنگی تجربہ کار تھے۔ اس طرح مصعب بن زبیر نے کام کے آدمیوں کو اپنے پاس سے جدا کر کے دور دراز کے مقامات پر بھیج دیا۔ کوفہ میں ان کے پاس صرف ابراہیم بن مالک اور بصرہ میں عمر بن عبداللہ بن معمر باقی رہ گئے۔ عبد الملک بن مروان نے عمر بن سعید کے قتل سے فارغ ہوتے ہی سازشی تدابیر شروع کر دی تھی۔ اس نے فارس کی طرف سے اپنے آدمیوں کو بھیج کر وہاں خوارج کو توقعات دلائیں اور ان کو خروج پر آمادہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ادھر کوفہ اور بصرہ میں بھی اپنے آدمیوں کو بھیج کر ہوا خواہاں بنو امیہ کے ذریعے سازشوں کا ایک جال پھیلایا، اور مصعب بن زبیر کے فوجی سرداروں کو بھی خفیہ طور پر خط بھیج کر بڑے بڑے لالچ دینے شروع کیے، حتیٰ کہ ملہب اور ابراہیم کو بھی اس نے توڑنا اور اپنی طرف ملانا چاہا، مگر یہ دونوں ایسے نہ تھے کہ مصعب بن زبیر سے بے وفائی کرتے، اسی لیے ملہب فارس کی طرف روانہ ہوتے وقت فکرمند تھا۔ عبد الملک کی جنگی تیاریاں۔ عبد الملک نے خالد بن عبید اللہ بن خالد بن اسید کو خفیہ طور پر بصرہ میں بھیجا کہ وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف اور بنو امیہ کے موافق لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائے۔ چنانچہ خالد نے بصرہ میں آ کر بنو بکر بن وائل اور قبیلہ اسد میں اپنا سازشی کام شروع کیا اور ایک بڑی جماعت اپنے ہم خیال بنا لی۔ اس کا حال عمر بن عبداللہ بن معمر کو معلوم ہوا تو اس نے فوج بھیجی۔ خالد کے ہمراہیوں نے مقابلہ کیا اور بالآخر خالد کو بصرہ سے نکال دیا گیا۔ بصرہ کی پریشان کن خبریں جب کوفہ پہنچیں اور حالات کا صحیح علم ہوا تو ناممکن تھا کہ مصعب بن زبیر خاموش بیٹھے رہتے۔ بصرہ کی ایسی تشویشناک حالت سن کر مصعب بن زبیر کو کوفہ سے بصرہ آئے اور وہاں خالد کے ہمراہیوں اور ہم خیالوں کو سزائیں دیں، جرمانے کیے اور بعض کے مکانات منہدم کرا دیے۔ اس طرح کوفہ میں بھی اندر ہی اندر عبد الملک کے لوگ اپنا کام کر رہے تھے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ فوجی سردار مثلا عتاب بن ورقہ وغیرہ بھی اندرونی طور پر عبد الملک سے ساز باز کر چکے تھے۔ ایک طرف عبد الملک نے فوجی تیاریاں شروع کی اور دوسری طرف کوفہ اور بصرہ کی فوجوں میں بغاوت کی سازشیں بڑے بڑے لالچ دے کر پھیلا دیں۔
چنانچہ ایک مرتبہ ابراہیم بن اشتر کے پاس عبد الملک بن مروان کا ایک سر بمہر خط آیا، یعنی مہر لگا ہوا خط نا، جی جی، سیل پیک جو ہوتا ہے. سیل پیک، اچھا ٹھیک۔ ابراہیم جانتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوگا۔ اس نے اس خط کے لفافے کو کھولے بغیر کیا کیا لکھا بھائی، بجسنا اس بے سب کی، جنسی، پتہ نہیں کیا لکھا، چلے خیر. ٹھیک ہے، بجنسی مصحف کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مصحف نے اس کو کھول کر پڑھا تو اس میں عبد الملک نے ابراہیم کو لکھا تھا کہ تم میرے پاس چلے آؤ، میں تم کو تمام ملک عراق کا گورنر مقرر کر دوں گا۔ مصعب نے ابراہیم سے کہا، کیا تم جیسا شخص بھی ایسے فکروں میں آ سکتا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ میں تو کبھی عذر و خیانت نہ کروں گا، لیکن عبد الملک نے آپ کے تمام سرداروں کو اسی قسم کے خطوط لکھے ہیں، اگر آپ میری رائے مانتے ہیں تو ان تمام سرداروں کو قتل یا قید کر دیں۔ مصعب نے اس رائے کو ناپسند کیا اور اپنے کسی سردار سے نہ کچھ دریافت کیا نہ کچھ مواخذہ کیا۔ مصعب بن زبیر کا قتل۔ آخر عبد الملک اپنی مکمل تیاریوں کے بعد شام سے عراق کی جانب فوج لے کر چلا۔ عبد الملک دمشق سے اس وقت روانہ ہوا جبکہ اس کے پاس رؤسائے کوفہ کے بہت سے خطوط پہنچ چکے تھے کہ آپ کو فوراً عراق پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ عبد الملک کے مشیروں نے روانگی کے وقت اس کو روکا کہ کہیں اہل عراق اور اہل کوفہ کے یہ خطوط اسی قسم کے نہ ہوں جیسے انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھے تھے۔ عبد الملک نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تو محض کوفہ کے بھروسے پر چل دیے تھے اور میں ایک زبردست فوج کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھ کو ان کی بدعہدی یا بے وفائی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور مجھ کو یقین ہے کہ وہ مجھ کو ایک طاقتور فوج کے ساتھ دیکھیں گے تو ہرگز اپنے ان وعدوں سے جو وہ خطوط کر رہے تھے نہ پھریں گے۔ آخر عبد الملک فوج لے کر چلا۔ ادھر سے اس کے آنے کی خبر سن کر مصعب بن زبیر بھی روانہ ہوئے۔ جس زمانے میں عبد الملک کی فوج کشی کی خبر کوفہ میں پہنچی، اس سے پہلے مصعب بن زبیر عمر بن عبداللہ بن معمر کو خوارج کے مقابلے کے لیے بصرہ سے فارس کی طرف بھیج چکے تھے، لہٰذا عمر بن عبداللہ بھی اس لڑائی میں موجود نہ تھا۔ دار جاسلیق کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ مصعب بن زبیر کی فوج بہت تھوڑی تھی کیونکہ عین روانگی کے وقت بہت سے لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جو لوگ میدان میں ساتھ آئے ہوئے تھے ان میں سے بھی زیادہ حصہ دشمن سے ملا ہوا تھا اور اس بات کا منتظر تھا کہ لڑائی شروع ہو تو دشمن سے جا ملے۔ غرض لڑائی شروع ہوئی۔ عبد الملک نے پوری طاقت سے اول اسی حصہ فوج پر حملہ کیا جو ابراہیم بن ملک کی ماتحتی میں تھی، کیونکہ اس کو ابراہیم بن مالک کی طرف سے بہت خوف تھا۔ یہ حملہ عبد الملک نے بھائی محمد بن مروان نے طے کیا۔ طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ آخر ابراہیم نے محمد بن مروان کو پیچھے دھکیل دیا۔ محمد بن مروان کو ہرزمیت ہوتے ہوئے دیکھ کر عبد الملک نے عبید اللہ بن یزید کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ محمد کی مدد پر بھیجا۔ اب جم کر مقابلہ ہونے لگا۔ اسی معرکہ میں مسلم بن عمر باہلی قطابیہ کتیب، ہاں، قتیبہ ہاں، قتیبہ، قتیبہ قطعی، قتیبہ قتیبہ. قتیبہ بن مسلم کا باپ بھی کام آیا۔ ابراہیم پر دشمنوں کا ہجوم دیکھ کر مصعب بن زبیر نے عتاب بن برقہ کو ابراہیم کی مدد کے لیے بھیجا۔ عتاب بن برقہ پہلے ہی در پردہ عبد الملک کی بیعت کر چکا تھا۔ وہ قرارداد کے موافق فوراً میدان سے فرار ہو گیا۔ ابراہیم دشمنوں کے نرغے میں گھر کر بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ابراہیم بن مالک کے مارے جاتے ہی عبد الملک اور اہل شام کا دل بڑھ گیا اور ان کو اپنی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ مصعب بن زبیر نے دوسرے سرداروں اور اپنے ہمراہیوں سے آگے بڑھنے اور حملہ کرنے کے لیے کہا، مگر کوئی جگہ سے نہ ہلا۔ سب نے اس کان سنا اور اس کان اڑا دیا۔ مادود سے چند آدمی تھے، مادودے کیا لکھا بھائی، مادودے جی جی، چند آدمی محدود، تھے۔ اچھا اوکے، گنے مادودے چنے، چند آدمی تھے گنے چنے. گنے چنے، اچھا اوکے گنے چنے، ٹھیک ہے، جو میدان میں لڑ رہے تھے۔ باقی تمام فوج کوفیوں کی کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوفیوں کی یہ غداری در حقیقت اس غداری سے جو انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کی تھی بہت بڑی ہوئی تھی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دینے میں ان کو ابن زیاد اور اس کے لشکر نے مجبور کر دیا تھا اور خوف و ہراس ان پر غالب ہو گیا تھا۔
لیکن مصعب بن زبیر کا ساتھ نہ دینا سراسر ان کی شرارت و غداری اور محسن خوشی تھی۔ عبد الملک یہ نہیں چاہتا تھا کہ مصعب بن زبیر قتل کیے جائیں، اس لیے اس نے اپنے بھائی محمد بن مروان کو مصعب کے پاس بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آپ کی طرف سے اب لڑائی کی شکل بگڑ چکی ہے، آپ کو کسی طرح فتح نہیں ہو سکتی، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میری امان قبول کر لیں۔ مصعب نے اس کا انکاری جواب دیا اور کہا کہ مجھ کو صرف اللہ کی امان کافی ہے۔ اور اس کے بعد مصعب بن زبیر کے بیٹے عیسیٰ سے محمد بن مروان نے کہا کہ تم کو اور تمہارے باپ مصعب دونوں کو امیر المومنین عبد الملک نے امان دی ہے۔ عیسیٰ نے یہ سن کر باپ سے آ کر کہا، مصعب نے کہا کہ ہاں، یہ تو مجھے یقین ہے کہ اہل شام تمہارے ساتھ وعدہ پورا کریں گی، اگر تمہارا جی چاہے تو تم ان کی امان میں چلے جاؤ۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں قریش کی عورتوں کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دوں گا کہ عیسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے باپ سے جدا ہو گیا۔ مصعب نے کہا کہ اچھا، تم اپنے چچا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف مکہ روانہ ہو جاؤ اور ان کو عراق کی غداری کا حال سناؤ، مجھ کو یہیں چھوڑ جاؤ، میں نے اپنے آپ کو مقتول سمجھ لیا ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں یہ خبر جا کر نہ سناؤں گا، مناسب یہ ہے کہ آپ اس میدان جنگ سے واپس چلیں اور سیدھے بصرہ پہنچیں، وہاں کے لوگ آپ سے بہت خوش ہیں اور آپ کے ہر طرح مطیع ہیں۔ بصرہ پہنچ کر کچھ تدارک کیا جا سکے گا یا پھر مکہ کی طرف چلیے۔ مصعب نے کہا، صاحبزادے، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تمام قریش میں میرے میدان سے بھاگنے کا چرچا ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ تم ہر ایک خیال کو چھوڑ دو اور دشمن پر حملہ کرو۔ عیسیٰ یہ سنتے ہی اپنی چند ہمراہیوں سمیت دشمن پر حملہ آور ہوا اور سینکڑوں کو خاک و خون میں لٹا کر مصعب بن زبیر کی آنکھوں کے سامنے خود بھی ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اس کے بعد عبد الملک آگے بڑھ کر آیا اور مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بڑی منت اور اسٹار کے ساتھ کہا کہ آپ اب میدان سے چلے جائیے یا امان قبول کر لیں، یہاں تک کہ اس نے اس اسٹار پر الہ و عاجزی سے کام لیا، مگر مصعب نے اس کی طرف مطلق التفات نہ کیا۔ یہ وقت بھی عجیب و غریب وقت ہوگا کہ عبد الملک اپنی خفیہ تدابیر کے نتائج دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا۔ کوفیوں کا لشکر میدان میں موجود ہے مگر اپنے امیر کا ساتھ نہیں دیتا اور دور سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف مصعب بن زبیر حیران ہوں گے کہ جو لشکر میرے اشاروں پر کام کرتا اور گردنیں کٹواتا تھا وہ میری مدد نہیں کرتا۔ کوفیوں نے مصعب بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں کے قتل کروانے میں ایک ہی درجے کا جرم کیا، لیکن یہ دونوں جرم دو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے۔ وہاں امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے دشمنوں سے چاہتے تھے کہ وہ ان کو میدان جنگ سے مکہ یا دمشق یا کسی اور طرف کوچ کر جانے دیں، یا مصعب بن زبیر کے دشمن خود چاہتے تھے کہ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ میدان سے نکل جائیں۔ وہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں نے ان کی بات قبول نہیں کی تھی اور یہاں مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے دشمنوں کی بات نہیں مانی۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوا۔ مصعب بن زبیر اپنے بیٹے عیسیٰ کے مارے جانے کے بعد اپنے خیمے میں گئے، سر میں تیل ڈالا، خوشبو لگائی اور باہر آ کر شمشیر بدست دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں آپ کا ساتھ دینے والے صرف 7 آدمی باقی تھے جو ان کے ساتھ ہی مارے گئے۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما نے ایسا سخت حملہ کیا کہ شامیوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیا، آخر تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے چور چور ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گرتے ہی شامیوں نے ان کا سر کاٹ لیا، اللہ اکبر۔ اور سن 71 ہجری میں 10 برس کے بعد کربلا کا تماشا دار جا سلیق میں دہرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ عبد الملک نے اس میدان میں تمام لشکر کوفہ سے اپنی خلافت کی بیعت دی اور وہاں سے روانہ ہو کر کوفہ کے قریب مقام نخیلہ میں 40 دن ٹھہرا۔ عبد الملک یہ مروان کا بیٹا ہے نا؟ جی جی، عبد الملک مروان بن حکم کا بیٹا۔ ٹھیک ہے جی۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے باہر طور اطمینان حاصل ہو گیا تو شہر میں داخل ہوا، جامع مسجد میں خطبہ دیا، لوگوں سے حسن سلوک کا وعدہ کیا، انعام و اکرام سے خوش ہوا، فارس و خراساں و بصرہ و اہواز وغیرہ کے عاملوں کو خط لکھا کہ رعایا سے ہمارے نام پر بیعت لے لو۔ مولہ بن ابی صفرہ کو بھی اسی جگہ پر بدستور قائم رکھا۔ سب نے عبد الملک کی خلافت کو تسلیم کر لیا اور بجز تسلیم کرنے کے بعد ان کے لیے کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ صرف عبداللہ بن حازم نے کہ وہ ایک حصہ خراساں کے حاکم تھے بیعت سے انکار کیا اور بحرین بن برقہ اور سلیمی کے ہاتھ سے چند ہی روز کے بعد مارے گئے۔ بصرہ کی گورنری عبد الملک نے خالد بن اسید کو سپرد کی
اور اپنے بھائی بشیر بن مروان کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ مصعب بن زبیر کا سر عبد الملک نے کوفہ سے دمشق کی جانب بھیج دیا۔ یہ سر جب دمشق میں پہنچا تو لوگوں نے اس کی تشہیر کا ارادہ کیا، لیکن عبد الملک کی بیوی عاتکہ بنت یزید بن معاویہ نے لوگوں کی ممانعت کی اور اس سر کو لے کر غسل دینے کے بعد دفن کر دیا۔ مہلہ بن ابی صفران نے بھی عبد الملک کی اطاعت اختیار کر کے لوگوں سے بیعت لے لی۔ اچھا، یہ جو انہوں نے چلیں جی کہا ہے، یہ جو بیٹی ہاں کہیں، جی جی ایک منٹ سے بتائیے گا سر، لیکن عبد الملک کی بیوی جو ہے یہ یزید کی بیٹی ہیں، یہ جی 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 ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ چلیں ایسے السلام اس علیکم۔ کو اینڈ کرنا، اوکے۔